اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے میری راہ کا روشن ستارہ ہو تم، از قلم ثنا ظفر۔ اس ناول کے میں نے ایک شارٹ کلپ دیکھا تھا، تو مجھے اس کی کہانی تھوڑی انٹرسٹنگ لگی۔ جو تھوڑا سا پیراگراف جو میں نے پڑھا تھا نا، وہ کافی انٹرسٹنگ لگا تھا، تو میں نے یہ کافی دیر سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا تھا، تو میں بھی آج آپ لوگوں کے ساتھ اس کو پہلی دفعہ ہی پڑھوں گی۔ ابھی تک میں نے وہ ناولز بہت کم پڑھے ہیں جو میں نے پہلے پڑھ چکی ہوں، جیسے میں نے 2-3 ہی جو ہے نا وہ اپنے پہلے پڑھے ہوئے ناولز جو ہے نا ابھی تک اپلوڈ کیے ہیں، جیسے کہ سانس ساکن تھی، نمل اور خواب شیشے کا۔ اس کے علاوہ باقی سب ناولز جو میں نے ابھی تک ادھر پوسٹ کیے ہیں وہ سب جو ہے نا وہ میں پہلی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی پڑھے ہیں، تو یہ بھی میں پہلی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی پڑھوں گی۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ بیدار ہوا تو اس نے دھیرے سے پلکیں کھولی، لیکن اجنبی ماحول، اجنبی کمرہ اور غیر مانوس سا بستر، اور جیسے اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ وہ تو صبح کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی، دیر ہو جانے کے باعث کالج وین نکل گئی تھی۔ چونکہ کالج گھر سے صرف آدھے گھنٹے کی واک پر تھا، اس لیے اس نے پیدل چلنے کی ٹھانی کہ آج مسز زیدی کا ٹیسٹ تھا اور اس نے جی جان سے اس کی تیاری کی تھی۔ رات دیر تک پڑھتے رہنے کے باعث اس کی نماز بھی قضا ہوئی اور کالج سے بھی لیٹ ہو گئی۔ وہ بہت تیزی سے قدم بڑھاتی اپنے دھیان میں مگن جا رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ اس نے بڑی تیز رفتاری سے طے کیا تھا کہ اچانک اس پر کوئی آفتاب ٹوٹی تھی۔ وہ ایک بہت ہی تیز رفتار کار بالکل اچانک ہی اس کے بالکل قریب آ کر رکی، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، بدبو کا تیز بھبوکا اس کی نتھنوں سے ٹکرایا تھا۔ چہرے کو مکمل حجاب سے ڈانپے ہونے کے باوجود بدبو اتنی تیز تھی کہ وہ اگلے ہی لمحے دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری احساس تھا وہ مضبوط حصار کا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور سب جگہ سب طرف نظر جو اور سب سے پہلے نظر جو اپنے وجود پر پڑی، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے فوراً ٹانگیں سمیٹ کر سینے سے لگائی اور اضطراری نظریں کمرے میں دوڑائی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ صوفے پر بیٹھا شخص اپنی آنکھیں موندے بیک سر ٹکائے شاید سو رہا تھا۔ اسی صوفے کے دوسرے کونے میں پڑا اپنا لمبا سا گاؤن اور گھٹنوں کو چھوتا ہوا عبایا دیکھ کر اسے اپنے بدن پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے روح افسا تھا کہ ایک غیر اور نامحرم مرد اس کے بالکل سامنے تنہائی اور ایسے بے پردگی کے عالم میں سامنے بیٹھا تھا۔ اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس وقت اس کے جسم پر صرف وہی لباس تھا جو اس نے کالج جانے سے پہلے نہا کر زیب دن کیا تھا، جبکہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہمیشہ سے اپنی جسامت سے کئی گنا بڑا گاؤن، ہاتھوں میں بلیک دستانے، آنکھوں پہ بلیک جالی دار کپڑا ڈال کر عبایا اوڑھتی تھی، جو کہ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے بازوؤں کو بھی پورا ڈھانپ لیتا تھا۔ کالی جرابیں اور کالے بند جوتے۔ وہ شعور کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی مکمل شرعی پردہ کی پابند تھی، اور اب نہ جانے کیسے ناگہانی آفت اس پر ٹوٹ پڑی تھی کہ وہ اس طرح بالکل غیر اجنبی جگہ پر ایک ایسے شخص کے سامنے بیٹھی تھی جسے وہ جانتی تک نہ تھی، جس سے اس کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہ تھا، یعنی وہ اغوا کی جا چکی تھی۔ ایک نامحرم مرد اسے سڑک پر سے اٹھا کر یہاں اس کمرے میں لایا تھا، اپنے ناپاک ہاتھوں سے اسے چھو کر اسے بے پردہ کیا تھا۔ اس نے تو کبھی کسی غیر عورت کے سامنے بھی اپنے جسم سے چادر نہ ہٹائی تھی، اور اب بنا دوپٹہ اور چادر کے وہ نہ جانے کتنی دیر سے اس مرد کے سامنے لیٹی رہی تھی، اور وہ شاید اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے کرتے خود ہی سو گیا تھا۔ وہ خوف و دہشت سے اپنی ٹانگوں کو خود سے چمٹائے بیٹھی تھی۔ اس کی پشت پر پھیلے گھنیرے سیاہ لمبے بال آگے کو جھک آئے تھے، جنہیں وہ نہا کر کھلا چھوڑ دیا کرتی تھی کہ اتنے لمبے گاؤن کے نیچے سے وہ کیسے نظر آ سکتے تھے۔ شرم و حیا کی اس دیوی کے لیے یہ ساری صورتحال کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، شور مچانا چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق میں تو ایک جنگل اگ آیا تھا۔ نکیلے کانٹے جیسے اس کی روح میں پیوست ہو رہے تھے۔ اس کی خوف و دہشت سے بھری نگاہیں اس شخص پر جمی تھی۔ شاید اس کی غیرت یہ گوارا نہ
کر رہی تھی کہ وہ ایسی حالت میں اسے متوجہ کرتی۔ اسے اپنا وجود بے جان پتھر ہوتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن آخر کب تک اس ایسی پوزیشن میں بیٹھی رہ سکتی تھی؟ اس نے بہت بہت زور سے آنکھیں میچ کر پوری شدت سے دعا کی کہ یہ شخص اسی طرح بیٹھا بیٹھا مر جائے، لیکن بعض اوقات خدا اپنے بندوں کی دل سے نکلی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا، اور انجان بندہ اپنے خدا کی تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر اس سے شکوہ کناہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خدا آزمائش پر ڈال کر ان سے کون سا کام لینا چاہتا ہے۔ دعا مانگ کر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اسی دم سامنے بیٹھے شخص کے جسم میں جنبش ہوئی۔ اسے حرکت کرتا دیکھ کر اس نے تیزی سے بیڈ کی چادر کھینچ کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ وہ دھیرے سے گردن اٹھا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اسے اس حالت میں بیٹھے دیکھ کر وہ ہنستا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ وہ بالکل غیر محسوس انداز میں بیڈ سے کھسک کر دوسری سائیڈ پر اتر گئی۔ اس کا پورا وجود ایک پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس نے بالکل غیر ارادی طور پر اپنا چہرہ بھی چادر سے ڈھانپ لیا۔ صرف بڑی بڑی خوبصورت ساحر آنکھیں تھیں جن میں خوف و دہشت جم کر رہ گیا تھا۔ اس کی بے وقوفی پر جب وہ دل کھول کر ہنس چکا تو ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہا۔ اب تو ہم تمہارے اس خوبصورت ترین مکھڑے کا دیدار کر چکے ہیں ڈارلنگ، اب اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے خوبصورت ہونٹوں کی تراش میں سے غلیظ ترین الفاظ برآمد ہوئے تھے، لیکن وہ اس کا نقاب ہٹانے میں ناکام رہا تھا کہ چادر کے پیچھے چھپا اس کا ہاتھ سختی سے جمع تھا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ اس وقت تم مکمل طور پر میری دسترس میں ہو۔ میں چاہتا تو اب تک اپنی ضرورت پوری کر کے تمہیں اس وقت جانے کی اجازت دے چکا ہوتا، لیکن نہیں۔ اگلے فریق کی بے خبری کچھ مزہ نہیں دیتی، اس لیے تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے یہاں رکنے کا مقصد بیان کر رہا تھا۔ میرے حساب سے تو تمہیں آدھا گھنٹہ پہلے ہی ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن تم تو میرے اندازے سے بھی زیادہ نازک مزاج نکلی۔ اس کے بولنے کا انداز اور آواز دونوں خوبصورت تھے، لیکن اس کا استعمال انتہائی گھٹیا تھا۔ اس کی شخصیت بھی تو کچھ کم نہ تھی۔ اونچا لمبا قد، بھرا ہوا کثرتی جسم جس پر لباس کے نام پر سلیو لیس نائٹ پتہ نہیں کیا ہے یہ ریڈ شرٹ اور تنگ سی جینز اس کی کثرتی جسامت کو مزید واضح کر رہی تھی۔ سرخ سفید خون چھلکاتی رنگت، کھڑی ناک اس پر وہ تمکنت کا پتہ دیتی تھی۔ وہ اس پر سجی دو خوبصورت روشن آنکھیں جن میں کچھ پا لینے کی جستجو ہلکورے لے رہی تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بہت واضح طور پر لکھا تھا، میں نے جو چاہا پا لیا، نہ ملا تو چھین لیا۔ دیکھو لڑکی، نہیں بلکہ خوبصورت لڑکی، تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ اس کے الفاظ اس پر تیر بن کر برسے۔ وہ اس کے اس حسن کی تعریف کر رہا تھا جسے اس نے ہمیشہ 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے خود کو گندی اور غلیظ نظروں سے چھپانے کے لیے ہمیشہ 100 جتن کیے تھے۔ میری زندگی میں آنے والی تمام لڑکیاں ہی خوبصورت ہوتی ہیں، جو میری راتوں کو حسین اور دنوں کو خواب آگہی بناتی ہیں۔ خوبصورتی میری کمزوری ہے، اور میرے جیسا مرد لڑکیوں کا خواب۔ چند لمحوں کی خاموشی کے دوران اس نے بغور اس کی دہشت زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن نہ جانے کیوں تم ان سب سے ہٹ کر ہو۔ میں نے تمہارے اس نو عمر و نخیز حسن کو چھو کر محسوس کرنا چاہا تو تمہارے چہرے پر چھائی معصومیت اور کسی نامانوس سے احساس نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ تمہاری بے خبری میں تمہارے چہرے کو دیکھنا چاہا تو ایک اندیکھا پردہ میری آنکھوں کے سامنے تن سا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری پیاس ایک انچھوا بدن ہے۔ اپنی تمام فرینڈز کو ایک ایک کر کے برت چکا ہوں جو کہ ایک ابرو جنبش سے کھینچتی چلی آتی ہیں، لیکن کچھ دنوں سے مجھے یہ استعمال شدہ چیزیں ہی برتنی پڑی تو دل اوب گیا۔ اچانک ہی میری نظر راہ چلتے اس سیاہ لبادے پر پڑی تو دل ایک نئے تھرل کے لیے مچل گیا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹتا اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔
اس کی غلیظ ترین باتیں سن کر اسے ابکائی آئی تھی اور اپنا آپ کسی گٹر میں دھنستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آن رکا تو اس کے گلے میں جھولتی سونے کی 3-4 چینز اس کی نظروں کے حصار میں آ گئی۔ سنو، اس کی کڑکدار آواز پر اسے سہم کر پلکیں اٹھائی تو ایک کان میں پڑی سونے کی بالی اور شانوں پہ لہراتے لمبے بال اس کی نظروں کی زد میں آ گئے۔ اب یہ ناز و انداز چھوڑو اور میرے صبر کا مزید امتحان مت لو، سمجھی تم؟ ہٹاؤ اس تمبو کو اپنے اوپر سے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی، لیکن چادر کا کونا اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا، جسے اس نے جھٹکے سے کھینچا تو وہ گھوم کر بیڈ پر جا گری۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چادر کا گولا سا بنا کر ایک کونے میں پھینکا۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھا۔ دیکھو مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس کی کانپتی لرزتی آواز پر وہ وہیں رک گیا۔ واؤ، تمہاری طرح تمہاری آواز بھی خوبصورت ہے، جیسے بہتا ہوا کوئی جھرنا یا مندر میں بجتی گھنٹیاں ہو۔ اس نے لطف لیا۔ دیکھو مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے پلیز۔ ہاں، تمہیں کب انکار کیا ہے؟ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ جس کام کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں کرتا ہے کہ تم ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پورا ہو جائے تو تم جا سکتی ہو، اور یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کتنی جلدی مجھے۔ اس نے فوراً ہی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے جانے دو۔ ہو کیوں نہیں سکتا؟ اس نے اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے استحصائیہ انداز اپنایا۔ نہیں، تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چہرہ چھپائے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی بات پر اس نے اس کی کلائی پکڑی اور کسی موم کی گڑیا کی مانند اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ وہ چہرے پہ خوف و ہراس سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اب بولو، تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں؟ وہ مزید اس کے قریب ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش میں ایک بار پھر بیڈ پر گر گئی۔ فوراً ہی ٹانگیں سمیٹ کر اوپر کی اور تڑپ کے دوسری جانب ہو گئی۔ بھاگ کر وہی دروازے تک گئی اور اس کا ہینڈل گھما گھما کر آوازیں دینے لگی۔ بچاؤ، بچاؤ، کوئی ہے پلیز، بچاؤ۔ وہ دروازہ دھڑ دھڑاتے چیخ رہی تھی، لیکن کوئی اس کی پکار سن کر وہاں نہ آیا تھا، جبکہ وہ اس کی پشت پر بکھرے ریشمی بالوں کی آبشار پر نظر جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ انہیں چھونے کی خواہش ایک بار پھر اسے اس کے قریب لے آئی۔ جیسے ہی اس نے بالوں کو چھوا وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی تھی۔ کمینے بے غیرت انسان، چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے مجھے ہاتھ مت لگاؤ، چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ روتے روتے نیچے بیٹھ گئی۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تم میری خواہش پوری کیے بنا یہاں سے جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر راضی خوشی مان جاؤ گی تو تم پر آنچ بھی نہیں آئے گی اور تم اپنا کالج ٹائم ختم ہونے سے پہلے گھر پہنچ جاؤ گی، کسی کو بھی کانوں کان خبر ہوئے بغیر۔ شٹ اپ، وہ پوری قوت سے چلائی۔ بند کرو اپنی یہ گھٹیا بکواس۔ اب تم نے اپنی گندی زبان کھولی تو منہ نوچ لوں گی۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی غلیظ باتیں کرتے ہوئے؟ انسان ہو یا جانور جو جگہ جگہ منہ ماری کے لیے پھرتے ہو؟ تم تو جانوروں سے بھی بدتر انسان ہو۔ انسانیت نہیں ہے تمہارے پاس، گندا انسان۔ نفرت و حقارت اس کی آنکھوں اور لہجے میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ زیادہ ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم لڑکیوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ پہلے ناز و نخرے دکھاتی ہو اور پھر خود ہی پکے ہوئے پھل کی مانند جھولی میں آن گرتی ہو۔ تم لڑکیوں کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہاں، صرف ایک مرد کی قربت اور بس۔ کمینے بے غیرت انسان، بند کرو اپنی بکواس۔ اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی برسوں کسی خوبصورت اور خوبرو مرد کے خواب دیکھتی ہو، اور اگر وہ وقت پر تمہارے حسب خواہش نہ ملے تو چور راستے استعمال کرتی ہو۔ میں نہ تو کچھ انہونا کہہ رہا ہوں نہ انہونا کر رہا ہوں۔ یہی انسانی فطرت ہے اور جسمانی مطالبہ۔ مرد کو عورت کی قربت چاہیے اور عورت مرد کی قربت کے لیے تڑپتی مچلتی ہے۔ تو کیا تم انوکھی ہو کہ تمہارے دل میں یہ خواہش نہیں مچلتی؟ کیا تمہاری زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا
یا کبھی نہیں آئے گا؟ بولتے ہوئے اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ تم مرد نہیں ہو، مردانگی کے نام پر تمانچہ ہو۔ اور ہاں، ہوتی ہے ہر عورت کے دل میں ایک مرد کی خواہش، لیکن وہ مرد کوئی غیر نہیں، اس کا شوہر ہوتا ہے، جسے وہ اپنے باپ، بھائیوں، عزیز رشتہ داروں کے سامنے خدا اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر دل سے قبول کرتی ہے۔ وہ مرد جو اس کا مجازی خدا ہوتا ہے، وہ مرد جسے خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو اس مرد کو ہوتا۔ تم جیسا بھیڑیا نما انسان کسی با کردار اور پاکیزہ عورت کی خواہش نہیں ہو سکتا۔ جس انسان میں درندگی اور بے غیرتی بری ہو وہ انسانیت کے زمرے میں نہیں آتا، سمجھے تم؟ وہ چیخ چیخ کر بولی تھی۔ چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی اس کا چہرہ گھوم گیا۔ بہت ناز ہے تمہیں اپنے کردار اور پاکیزگی پر، وہ پھنکارا اور اپنے گال پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ 1 منٹ میں مٹی میں ملا دوں گا تمہاری نام نہاد پاکیزگی کا غرور۔ کردار کے دامن پر لگے داغ کو ساری عمر بھی دھوتی رہو گی تو مٹا نہ سکو گی۔ صرف ایک رات کی بات ہے، جن باپ بھائیوں اور عزیز رشتہ داروں کی بات کرتی ہو، ایک رات گزرنے کے بعد منہ بھی نہیں لگائیں گے تمہیں، سمجھی تم؟ کچھ اندازہ ہے مجھے اور میری معلومات کے مطابق تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کے رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں، کنزرویٹو دقیانوسی۔ کہہ کر سر جھٹکا تھا۔ وہ ابھی تک سکتے کی کیفیت میں گھری اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے وہ اسے سنگ مرمر کی تراشی ہوئی کوئی مورت لگی جسے چھو لینے کی خواہش اسے بے چین کر گئی۔ وہ بھوکے بھیڑیے کی مانند اس پر جھپٹا تھا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ دیکھو، ایسا مت کرو، خدا کے خوف سے ڈرو، اس کے غضب کو مت للکارو۔ تمہاری بھی کوئی ماں ہوگی، تمہاری بھی بہنیں ہوں گی، تمہیں ان کی عزت کا واسطہ مجھے اس طرح بے آبرو مت کرو۔ ذرا سوچو، اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ سلوک کرے تو تم پر کیا بیتے گی؟ تمہیں جنم دینے والی ماں بھی ایک عورت ہے، تمہیں اس کی ممتا کا واسطہ میری عزت کی آنچل پر ایسا بدنما داغ مت لگاؤ۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی، لیکن اس پر اس کی التجاؤں اور آنسوؤں کا اثر نہ ہوا تھا۔ ہا ہا ہا، ماں کی ممتا، ہا ہا ہا، بہنوں کی عزت، ہا ہا ہا۔ اس کے کہکے فلک شگاف تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ کیا ہے عورت، کیا ہے ماں، کیا ہے بہن، کس دور کی بات کر رہی ہو تم؟ اس کے لہجے میں حقارت اور استہزاء کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ بی بی، اب وہ زمانے گئے جب ماؤں بہنوں کو باپ بھائیوں کی عزت اور غیرت کا سمبل سمجھا جاتا تھا۔ اب تو عورت صرف ایک بکاؤ مال ہے، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو یا بیٹی، اسے صرف کمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ گلیوں، بازاروں، چوراہوں میں لگی عورتوں کی تصویریں، جنہیں بنا سنوار کر ہر جگہ آویزاں کیا جاتا ہے، کیا وہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی نہیں؟ لیکن ان کے باپ بھائی فخر سے سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ آج کی عورت خود کو ماڈل گرل اور ایکٹریس کہلا کر خوش ہوتی ہے۔ آج کی بہن ہر نئے دن اپنا ایک نیا بوائے فرینڈ بناتی ہے اور اسے فخر سے اپنے بھائی سے ملاتی ہے۔ اس کا بھائی خود کو روشن خیال اور لبرل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی غیرت کو تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے۔ آج کی ماں خود کو سوشل ثابت کرنے کی دھن میں سینکڑوں مرد کے نرگے میں کسی بھی فلاحی ادارے کا افتتاح کرتے ہوئے تصویریں بنانا اور اخبار میں لگی شہ سرخیوں پر فخر محسوس کرتی ہے۔ اس کا شوہر اس کے مداحوں کو سراہنے پر مجبور ان سے ہنس ہنس کر ملتا ہے۔ کیا یہی ہے عورت اور اس کی عزت؟ کیسی بہن کی عزت کا واسطہ دے رہی ہو مجھے، جو رات گئے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھر لوٹتی ہے؟ کیا ہوتی ہے ماں کی ممتا؟ ماں کی وہ ممتا جس کا تم مجھے واسطہ دے رہی ہو، میں اس کے اسرار کو نہیں جانتا، سمجھی تم؟ آج کی ماں بہن صرف ایک سجا ہوا شو پیس ہے۔ اس کے اندر نہ جانے کون سا لاوا پک رہا تھا جو اچانک ہی پھٹ پڑا تھا۔ ہاں، تم جیسا بیٹا جننے والی ماں یقیناً ایسی ہی ہو سکتی ہے، اور تم جیسے بےغیرت بھائی کی بہن بھی بےغیرت ہوگی۔ جن غلیظ نظروں اور ذہنیت سے تم اس معاشرے کو دیکھو گے، تمہیں وہ ویسا ہی نظر آئے گا۔ گٹر میں رہنے والا گٹر کی بدبو کو ہی پہچانے گا۔ اس کے الفاظ تھے یا بم جو کہ اس کے سر پر پھٹے تھے۔ وہ دھپ دھپ کرتا اس کے پاس پہنچا اور اسے دونوں بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لا پٹکا۔
بلاؤ اپنے غیرت مند بھائی کو، دیکھتا ہوں کس طرح بچاتا ہے تمہیں۔ وہ بیڈ پر گرتے ہی بجلی کسی تیزی سے نیچے اتری۔ میرا کوئی بھائی ہوتا تو یقیناً ایسے بے غیرت نہ ہوتا، اور تم جیسے آوارہ کتے کو مجھے اس طرح اغوا کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے اس طرح اس پر لپکا تھا جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر لپکتا ہے۔ اس نے بھاگ کر خود کو بچایا، لیکن چھوٹے سے کمرے میں وہ کہاں تک بھاگ سکتی تھی؟ اس کی مضبوط گرفت میں مچل کر رہ گئی۔ چھوڑ دو مجھے، دیکھو مجھے اس طرح برباد مت کرو، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا سلوک مت کرو۔ وہ چلائی تھی، اسے اپنا وجود دہکتی ہوئی بھٹی میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی ساری قوت صرف کرتے ہوئے مزاحمت جاری رکھی تھی، اتنے زور سے اس کے کندھے پہ کاٹا کہ خون رسنے لگا تھا، لیکن اس چٹان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی، لیکن وہ بھی اپنی آخری سانسوں تک اس سے لڑنے کی ہمت رکھتی تھی۔ اس نے بے جان گڑیا کی مانند اسے ایک بار پھر بیڈ پر پٹکا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ نیچے اتر کر اپنا بچاؤ کرتی، اس نے اسے دبوچ لیا۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ دشمنی میرے ساتھ؟ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، کوئی قصور نہیں کیا تمہارا، تو پھر اس گناہ کی دلدل میں کیوں گھسیٹ رہے ہو مجھے؟ پلیز چھوڑ دو، اس طرح گناہگار مت کرو مجھے۔ اب جیسے اس کی ہمتیں جواب دینے لگی تھی، وہ وحشی ہو چکا تھا۔ وہ ایک مرد کی وحشت کے سامنے ایک کمزور سی لڑکی کہاں تک ٹھہر سکتی تھی؟ اور جب اس نے خود کو ہارتے ہوئے دیکھا تو لمحوں میں فیصلہ کر گئی۔ پلیز اس طرح مت کرو، پلیز میری بات سن لو، میری ایک بات مان لو، پھر میں تمہاری ہر بات مانوں گی، جو تم کہو گے کروں گی، لیکن پہلے میری بات سن لو، خدا کے لیے میری بات مان لو۔ وہ رو رہی تھی، ظالم سیاد سے فریاد کر رہی تھی، اور جیسے اس ظالم سیاد کو اس پر رحم آ گیا۔ اپنی تمام حدود کو پھلانگنے سے پہلے ہی وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا۔ ہاں بکو، کیا چاہتی ہو؟ اس کی حالت بھوکے شیر کے منہ سے اس کا شکار چھین لینے کے بعد کی تھی۔ میری زندگی میں آج تک تم جیسی ضدی لڑکی نہیں آئی، نہ جانے کس چیز کی بنی ہو تم۔ عورتیں تو میری باہوں میں آتے ہی موم کی طرح پگھل جاتی ہیں، اور تم؟ وہ اپنا تنفس بحال کرتا ہوا بولا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر پانی گلاس میں انڈیلا اور گٹا گٹ چڑھا گیا۔ وہ اس کے پیچھے ہٹتے ہی تیزی سے اٹھی تھی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اسے دیکھتا ہوا دوبارہ اٹھا اور کمرے میں موجود دیوار گیر الماری کے جانب بڑھ گیا۔ دونوں پٹ کھولے اور اس کے ایک سائڈ پر سجی بے شمار شراب کی بوتلوں میں سے ایک کا انتخاب کیا۔ واپس پلٹا اور صوفے پر بیٹھ کر اپنے لیے ایک جام تیار کیا۔ وہ اچانک ہی اس کے قدموں میں آن بیٹھی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ اپنی انا، خودداری اور عزت نفس اس کے قدموں میں ڈال کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ مجھے اس طرح گناہ گار مت کرو کہ میں دنیا والوں کے ساتھ ساتھ روز قیامت اپنے خدا کے سامنے بھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہوں۔ مجھے جانے دو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ مجھے تمہیں چھوڑنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم خود تاخیر کر رہی ہو۔ میرا مطالبہ آرام سے پورا کر دو، میں تمہیں خود وہاں چھوڑ آؤں گا جہاں سے اٹھایا تھا۔ دیکھو تمہیں تمہارے جیسی اور بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی، تم مجھے میرے خدا کے سامنے شرمسار مت کرو۔ اس کی بات پر اس کے قہر برساتی نظروں سے دیکھا تھا۔ میری جیسی لڑکیاں؟ اور تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ ہاں، جنت سے اتری ہوئی ہو کوئی حور جسے کسی نے دیکھا نہ چھوا؟ اس نے اس کا بازو سختی سے دبوچا اور جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ وہ جو پنجوں کے بل بیٹھی تھی پیچھے جا گری، اس حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بھرا ہوا جام ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم اس طرح میری پیاس بجھائے بغیر یہاں سے جا سکتی ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اپنے اس معصوم حسن کا خراج تو اب تمہیں دینا پڑے گا۔ اب تم میری پیاس ہی نہیں، میری ضد بن گئی ہو۔ تمہارے اس غرور کو ریزہ ریزہ نہ کیا تو میرا نام حمران عالم گردیزی نہیں۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ نہیں، خدا کے لیے اس طرح گناہ کی دلدل میں مت گھسیٹو۔ تم نہیں جانتے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا بہت خطرناک ہے۔ میں زانیہ بن کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ مسلسل روئے چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی ضد پوری کرنا ہی ہے تو اس نے روتے ہوئے تھوک نگلا۔
تو میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اب یہ قیدی اور بے بس چڑیا مجھ سے شرطیں منوائے گی؟ مت ہنسو اس طرح، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ بس میں گناہگار نہیں کہلوانا چاہتی۔ دنیا میں یہ میرے لیے رسوائی ہے، لیکن اس چند روزہ زندگی میں یہ رسوائی برداشت کر لوں گی، لیکن روز محشر اپنے خدا کے سامنے شرمسار نہیں ہونا چاہتی۔ میں جانتی ہوں میرے لیے یہ سودا بہت مہنگا ہوگا۔ دنیا والے میرا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے زندہ درگور کر دیں گے، لیکن خدا تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، وہ تو ہر بات سے واقف ہے۔ تمہیں تمہارے اس رب کا واسطہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے اور جس کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے، مجھے گناہگار مت کرو، تم اس حرام کاری میں مجھے مت گھسیٹو۔ لیکن پھر بھی تم بضد ہو تو وہ بلک بلک کر رو دی۔ ہاں ہاں بکو، بہت بات سن چکا ہوں تمہارا۔ تم تم وہ سسک پڑی کہ اتنی بڑی بات کہنے کی ہمت کہاں سے لاتی؟ تم چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح مجھ سے نکاح کر لو۔ ایک بم تھا جو اس نے اس کے سر پر پھوڑا تھا، قانونی نہ صحیح شرعی نکاح تاکہ روز قیامت میں اپنے رب کے حضور سر اٹھا سکوں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ اس کے نزدیک تو یہ پاگل پن ہی تھا۔ وہ چند لمحوں کے عوض اس سے زندگی بھر کا سودا کر رہی تھی۔ کیسی انہونی بات تھی۔ ہزاروں لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں اور گئیں، چند گھنٹوں کے ساتھ کے سوا کسی نے بھی کوئی ڈیمانڈ نہ کی تھی۔ آج وہ اگر اس کے ساتھ تھی تو کل کسی اور کے ساتھ چند دنوں کے ساتھ کے بعد وہ ان کی شکل تک بھول جاتا تھا۔ وہ بخوشی اس کی راتوں کو رنگین بنانے آتی اور وہ ہمیشہ کے لیے انہیں ٹیشو پیپر کی طرح مانند انہیں زندگی سے نکال پھینکتا تھا۔ لیکن یہ کون تھی، کیا تھی اور ایسا کیوں چاہ رہی تھی؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں زانیہ کہلوانا نہیں چاہتی۔ جانتے ہو دنیا میں ایک کنوارے زانی کی سزا 100 درے اور شادی شدہ زانی کی سزا سرعام سنسار کرنا ہے، اور میں اس سزا کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جانتی ہوں اب ایسی سزائیں کوئی نہیں دیتا، لیکن میرا ضمیر، میرا اندر ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے مجھے 100 کوڑے لگائے گا۔ یہ اللہ کی تجویز کردہ سزائیں ہیں جو کہ اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا حکم مان کر مسلمانوں پر عائد کی ہیں۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک شوق کی سی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اگر مجھ سے نکاح کر لو گے تو میں اس حرام کاری سے بچ جاؤں گی۔ تم اپنی ہوس پوری کر کے مجھے اسی وقت طلاق دے دینا، میں اسی وقت چلی جاؤں گی، چپ چاپ اپنی ہر رسوائی کو گلے لگا لوں گی، لیکن گناہگار تو نہ کہلواؤں گی۔ دنیا کا چند روزہ عذاب تو قابل برداشت ہے، لیکن آخرت کا ہمیشہ رہنے والا عذاب بہت سخت ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تم میرے محرم باپ کے بعد میری زندگی میں آنے والے پہلے نامحرم مرد ہو جس نے مجھے اس طرح بے پردہ دیکھا ہے۔ میرے باپ نے بھی آج تک میرا کھلا سر نہیں دیکھا، میرا ایک بال ہی کبھی ان کی نظر پڑی۔ ہم تینوں بہنوں کے چہرے کے سوا ہمارے باپ نے کبھی ہم تینوں بہنوں کے چہروں کو سوائے ہمارے باپ کے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ میں سمجھتی تھی کہ میری زندگی میں آنے والا دوسرا مرد میرا محرم ہی ہوگا، جسے میں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے وجود کی امانت سونپ کر شانت ہو جاؤں گی کہ اس کی امانت پوری حفاظت کے ساتھ اس تک پہنچ گئی۔ لیکن وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم اس حرام کاری کو جائز بنا کر اپنی ہوس پوری کر لو، میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گی، دنیا کی نظروں میں جتنی بھی معیوب ٹھہرائی جاؤں گی، لیکن اپنی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ اپنی نظروں سے گر کر زندہ رہنا بہت دشوار ہے، میں جانتی ہوں، ایسا کر کے میں اپنی بہنوں کے لیے گڑھا کھود رہی ہوں۔ میرے شریف اور دیندار باپ کا سر دنیا کے سامنے جھک جائے گا، لیکن اس کے برعکس روز محشر وہ بھی فخر سے سر اٹھا کر جنت میں داخل ہوں گے، اور میں کسی کے سامنے شرمسار نہیں ہوں گی کہ میدان حشر میں میرے کردار کی پاکیزگی کا گواہ خود میرا خدا ہوگا۔
وہ بول رہی تھی اور وہ ساکت و جامد بیٹھا تھا۔ اس کی خون چھلکاتی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ چکی تھی، حالت ایسی کہ کاٹو تو بدن میں لہو کی بوند بھی نہ ہو۔ ہاں، تم ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کر لو تو میں تمہیں اپنا سب کچھ سونپ دوں گی۔ تم اپنی ہوس پوری کر کے مجھے فوراً ہی طلاق دے دینا۔ بس تم مجھے زانیہ مت بناؤ، مجھے خدا کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لو پلیز۔ وہ پلٹ کر پھر فریاد کرنے لگی، تم حلال اور حرام کے فرق کو نہیں پہچانتے لیکن میں جانتی ہوں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جاؤ یہاں سے۔ وہ غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائے بول رہا تھا اور اس کی آواز اسے کہیں گہرے کنویں سے آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نا چلی جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی سائیڈ پر رکھے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا، جبکہ نگاہیں ابھی تک ایک ہی مرکز پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اسے آزادی کا پژمردہ سنا رہا تھا۔ تمام دروازے کھول دو اور اسے جانے دو، کوئی اسے نہ روکے۔ اس نے حکم جاری کر کے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ وہ حیرتوں کا جہاں چہرے پر سجائے ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ، تمہارے لیے تمام دروازے کھلے ہیں، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ اس نے ڈگمگاتے قدم اٹھائے، دھیرے دھیرے ڈرتے ڈرتے غیر یقینی انداز میں صوفے پر پڑا اپنا گاؤن اٹھایا تو اس کے نیچے ہی اس کی کتابیں بیگ رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے گاؤن پہن کر عبایا اوڑھا اور کتابوں کو سینے سے لگا کر دروازے کی جانب بڑھی، لیکن پھر یاد آنے پر پلٹ کر اپنے جوتے پیروں میں پھنسائے۔ لرزتے ہاتھوں سے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ نہیں کھلے گا، لیکن وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا جو اب اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے نڈال پڑا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر سامنے دیکھا اور پھر باہر نکل کر بھاگی تو پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اسے کسی نے نہ روکا تھا۔ اتنی بڑی کوٹھی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتی آخر کار وہ گیٹ تک پہنچ گئی۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے گیٹ عبور کر گئی۔ کمرے سے باہر نکل کر گیٹ تک پہنچنے تک اس سے کوئی زی روح نہ ٹکرایا تھا۔ کافی دور تک بھاگتے رہنے کے بعد وہ کبھی چلنے لگتی اور کبھی بھاگنے لگتی، لیکن دھیرے دھیرے اس کی ہمتیں جواب دے رہی تھی۔ وہ ایک درخت کے سائے میں گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی اور اپنی دھونکنی کی طرح چلتا سانس بحال کرتے ہوئے بیگ اور کتابوں کے ساتھ موجود دستانے مومی ہاتھوں پر چڑھائے اور ساکس پہن کر دوبارہ جوتے پہنتی کھڑی ہو گئی۔ سامنے سے آتے رکشے کو ہاتھ دے کر اسے روکا اور ایڈریس بتا کر بیٹھ گئی۔ کلائی پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 12:30 ہو چکے تھے۔ وہ صبح 7:30 بجے گھر سے نکلی تھی، یعنی تقریباً 4 گھنٹے وہ اس شخص کی قید میں رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ گھر پہنچنے پر اس کا کسی سے سامنا نہ ہو، لیکن رکشی آپا نے اسے کوریڈور سے گزرتے دیکھ لیا تھا۔ ارے یعنی آج بہت جلدی آ گئی تم؟ وہ آپ ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں اپنے کمرے میں آرام کروں گی، پلیز مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ چائے بناؤں تمہارے لیے؟ نہیں پلیز، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ کہتی تیز تیز قدم اٹھاتی اندر چلی گئی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھائی تھی۔ جلدی آ گئی ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے صدیاں بیت گئی اس غلاظت بھری قید میں۔ اس نے گہری گہری سانسیں لیتے خود کو گاؤن سے آزاد کیا اور سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گئی، بار بار نم ہوتی آنکھوں کو صاف کرتی جیسے وہ رونا نہ چاہتی تھی۔ وہ بستر پر چت لیٹی چھت کو گھورنے لگی۔ تمام مناظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی، لیکن وہ تمام مناظر تو اس کی دماغ کی اسکرین پر نمودار ہو رہے تھے۔ وہ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنی اب تک کی زندگی میں کبھی اتنا نہ روئی تھی جتنا وہ آج رو چکی تھی، اور شاید آنے والے دنوں میں بھی اب اسے یہی کام کرنا تھا۔ اسے کسی طور پر چین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے وجود پر ایک آگ کی طرح دہکتے لمس کا احساس ہی اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگایا تھا اس نے باتھ روم میں، لیکن ایک احساس جو اس کے وجود سے چمٹ کر رہ گیا تھا، وہ اس سے کسی طرح نجات نہ پا سکی۔ وہ جائے نماز بچھائے اپنے خدا کے حضور حاضر ہو گئی۔
نفل ادا کیے، آنسو تھے کہ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی گود میں گر رہے تھے۔ وہ لب بستہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ ایک بار پھر وہ بے اختیار ہی سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ تو کتنا رحیم کریم ہے، تیری رحمتوں کی حد نہیں، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تو غلاظت کے ڈھیر سے میرے دامن پر کوئی داغ لگے بنا مجھے وہاں سے نکال لایا۔ یا اللہ میں تیری گناہ گار بندی تیرا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں، میرے پروردگار کہ تو نے میری عزت پامال ہونے سے بچا لی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سجدے میں سر رکھے پڑی رہی کہ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کس طرح کون سا طریقہ ایسا ہو کہ وہ اپنے رب کی رحمتوں کا شکر ادا کرے۔ اس کا بس چلتا تو وہ شاید اب وہ کبھی اپنا یہ سر جو کہ نہ جانے کتنی ہی دیر سے سجدے میں رکھے رو رہی تھی نہ اٹھاتی، لیکن دروازے پر ہوئی دستک اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ کتنی دیر سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں آپا، نماز ادا کر رہی تھی۔ اس کی بھاری آواز اور اس کا چہرہ دیکھ کر وہ چونک گئی۔ کیا ہوا تمہیں روبی؟ کیا ہوا تمہیں؟ روتی رہی ہو؟ رکشی بتا رہی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ فکر مندی سے بولی تو وہ تھک کر بستر پر بیٹھ گئی۔ بس آپا ایک بہت بڑے حادثے سے بچ کر آئی ہوں۔ اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ خدا خیر کرے، انہوں نے دل تھام لیا۔ کیا ہوا تھا؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اسے ٹٹولنے لگی۔ نہیں آپا، خدا نے بڑا رحم کیا ہے۔ اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ لیا، لیکن روح پر ایسے گہرے گھاؤ لگے ہیں کہ وہ سوچ کر رہ گئی اور آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی قمیض کا دامن بھگونے لگے۔ یا خدا تیرا شکر ہے، یہ آئے دن کے ایکسیڈنٹ، خدا کی پناہ۔ اچھا لو تم یہ چائے پیو۔ انہوں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے اٹھانا چاہا۔ نہیں آپا، جی نہیں چاہ رہا، آپ بس مجھے اپنی گود میں سلا دیں اور مجھے یقین دلائیں کہ میں آپ کے پاس اپنوں کے درمیان میں ہوں۔ مجھے سلا دیں آپا۔ وہ آنکھیں موندے جیسے گنودگی میں بول رہی تھی۔ آپا نے اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلانی شروع کی اور ساتھ ہی اس پر سورۃ فاتحہ کا دم پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ان کے خیال میں یہی تھا کہ کوئی خوفناک ایکسیڈنٹ ان کی حساس سی بہن کے حواسوں پر منجمد ہو گیا ہے، اس لیے وہ گھبرا گئی ہے۔ لیکن رات تک وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی، ہوش و خرد سے بیگانہ اپنے بستر پر پڑی تھی، اور پھر پورا ہفتہ اس نے اسی عالم میں گزارا۔ انتھک تیمارداری اور علاج کے 15 دن بعد اس کے بخار کا کچھ زور ٹوٹا تھا، لیکن ابھی تک سینے میں دہکتا الاؤ کم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ اپنے وجود پر مضبوط گرفت کے احساس سے اسے اپنے جسم سے آگ کی لپٹیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آپا آپا پلیز مجھ پر پانی ڈالیں، میرے جسم پر آگ لگی ہے آپا، اسے بجھا دیں۔ وہ ہذیانی انداز میں بول رہی اور وہ ابھی تک ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ ہٹے ہٹے، مجھے نہانا ہے۔ نہیں میری جان نہیں، ڈاکٹر نے ابھی منع کیا ہے۔ وہ ان کے پکڑتے پکڑتے بیڈ سے نیچے گر کر رونے لگی۔ آپا اپنا حجاب درست کرتی کمرے سے باہر آ گئی، اور ایک وہ وجود کہ جسے وہ ساکت و جامد چھوڑ آئی تھی، نہ جانے کتنے گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اسی جگہ بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک دھماکوں کی زد میں تھا، اور اس کے دماغ کے تمام خلیوں کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو چکی تھی۔ بس یاد تھی تو دماغ کے خالی گنبد میں گونجتی ایک ہی آواز تھی، حرام اور حلال، حرام اور حلال، کیا ہے حرام و حلال؟ شیردار نے جب دیکھا کہ سارا دن گزر جانے کے بعد بھی صاحب کمرے سے باہر نہ آیا تھا تو وہ خود ہی دستک دے کر اندر چلا گیا، اور صوفے پہ بیٹھا سر اس کی بیک سے ٹکائے آنکھیں کھولے چھت کو گور رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا سر اس کی بیک سے ٹکائے آنکھیں کھولے چھت کو گور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے ناسمجھ میں آنے والے تاثرات سے خائف ہو کر وہ اسے پکار بیٹھا، صاحب کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ لیکن اس بے حس وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی، تو اس نے پھر پکارا۔ ناکامی کی صورت میں اس نے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ اس نے ذرا سا سر اونچا کیا اور خالی خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ صاحب کھانا لاؤں؟ نہیں شیردار نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ گمسم کیفیت میں بڑبڑایا۔ صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے متفکر لہجے میں پوچھا۔
शेरदार, मुझे एक बात बताओ कि शेरदार एक मजबूत जिस्म का मालिक था। वो ऊंचा लंबा, उसको देखते ही उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। नस्लन वो पठान था, लेकिन बरसों से इस शहर में रहने की वजह से उसका लहजे में काफी हद तक तब्दीली आ चुकी थी। कहिए साहिब, यह गुनाह और सवाब क्या है? हलाल और हराम में क्या फर्क है? दुनिया और आखिरत की सजाएं क्या हैं? शेरदार, बताओ मुझे। आखिर तुम्हें तो ये सब किसी ने बताया होगा। तुम मुझे बताओ। मुझे तो आज तक किसी ने गुनाह और सवाब के मुतालिक नहीं बताया। हलाल और हराम का फर्क किसी ने नहीं समझाया। तुम मुझे बताओ ये सब क्या है? वो अब भी छत पर नजरें जमाए धीरे धीरे ख्वाब आग ही लहजे में बोल रहा था, और शेरदार हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रहा था। शेरदार, ये सब तो माँ बाप बताते हैं अपने बच्चों को, लेकिन मेरे माँ बाप ने ये सब नहीं बताया मुझे। यकीनन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बताया होगा। वो एक झटके से सीधा हुआ। मुझे बताओ शेरदार, मुझे बताओ। वो अचानक ही उठकर उससे शानों से पकड़कर झंझोड़ने लगा। बताओ मुझे, औरत क्या है, उसकी इज्जत क्या है? अल्लाह और उसके नबी ने मर्द और औरत पर कौन सी हदूद मुतय्यन की हैं? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? हलाल और हराम में क्या फर्क है? शेरदार, मुझे बताओ, मैं मुझे वरना मैं पागल हो जाऊंगा। वो सर थाम कर धीरे धीरे बैठ गया। शेरदार ने पानी का गिलास भरकर उसके होंठों से लगाया। साहब, पानी पियो। वो परेशान था कि क्या हुआ था कि उसके साहब को वो बरसों से उसका खास मुलाजिम था और उसके हर जायज और नाजायज काम में उसके साथ साथ था। ये अजीमुशान कोठी हमरान आलिम शाह की जाती कोठी थी, जहां वो हर रात एक नई लड़की को उसकी बाहों में देखता, जहां शराब पानी की जगह इस्तेमाल होती थी और इंजॉयमेंट के नाम पर रोज लड़कियों और लड़के मिलकर वो उधम मचाते कि ना लड़कियों को अपनी नस्वानियत के ज़िया होने का एहसास होता और ना लड़कों की हवस खत्म होती। वो उसे हराम और हलाल में क्या फर्क बताता? उसने तो यहाँ आज तक हराम से हटकर कोई दूसरा काम न होते देखा था। औरत और मर्द में कायम करदा कौन सी हदूद उसे गिनवाता कि यहाँ तो औरत खुद कौन सी हदूद उसे वहाँ यहाँ खुद उसके हाथ में खिलौना बन जाती थी। शुरू शुरू में वो ये सब देखकर हैरान होता था, लेकिन अब तो वो खुद भूल गया था औरत की इज्जत और उसके वकार को। वो इस शहर में अपने बूढ़े माँ बाप की खातिर रोजी की तलाश में आया था, लेकिन वो यहाँ की रंगीनियों में ऐसा खोया कि महीने के महीने पैसे भिजवा देने के अलावा वो उनको बिल्कुल भूल गया, और वो उसकी राह तकते तकते मनो मिट्टी तले जा सोए। फिर उसे हिमरान आलम मिल गया, और उसके साथ वो भी गुनाह की दलदल में धंसता चला गया। माँ बाप का बचपन और लड़कपन में पढ़ाया गया सबक, उनकी नेकी और रास्तबाजी, सब कुछ उसके जहन से महव हो गए। पानी पी ले साहब। उसने एक दफा फिर उसे पुकारा, लेकिन उसने पानी मुंह से लगाने की बजाय हाथ मारकर गिरा दिया। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। हो सकता है ये भी हराम हो। मुझे तो कभी किसी ने बताया नहीं कि कौन सी चीज हराम है। मैंने जो मांगा मेरे माँ बाप ने मेरे सामने रख दिया। जिस चीज की तरफ उंगली उठाई वो मेरी ख्वाहिश करने से पहले मुझे मिल गई। मैंने जो कहा उन्होंने मुझे तक कभी नहीं टोका कि तुम गलत कह रहे हो या कर रहे हो। मैं जो कुछ करता गया वो सब उसकी उनकी नजरों में काबिल फख्र था। मैंने अलग रहने की ख्वाहिश की तो माँ बापा ने बिना किसी पसोपेश के मेरे लिए ये महल खड़ा कर दिया। मेरे बाप, मेरी माँ, मेरी बहनों की दोस्तियों में कभी मर्द और औरत का फर्क नहीं आया, तो मैं इन सब से छोटा होते हुए कैसे इस फर्क को कैसे जान सकता था? नहीं साहब, ये पानी हराम नहीं है। उसने बेयकीन नजरों से शेरदार की जानिब देखा और पानी का गिलास होंठों से लगा लिया। और फिर तो शेरदार को उसे हर वो चीज खिलाने से पहले बाकायदा हलाल हराम की तशरीह करनी पड़ती। आज तीसरे दिन भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। मोबाइल ऑफ, और फोन की तार उसने खुद ही जुनूनी अंदाज में खींच दिए कि आने वाली फोन कॉल्स में लड़कियों का उससे मिलने का इसरार था। शेरदार, शेरदार, वो नस्वानी पुकार पर चौंक कर बाहर भागा। जी जी मैडम। वो भाग कर जाते ही उनके सामने हाथ बांधकर मुअद्दब खड़ा हो गया। कहाँ मरे हुए हो? फोन को क्या तकलीफ हुई है? और मानी का सेल भी ऑफ है। कहाँ है वो? उनके तेवर कड़े थे। वो अपने कमरे में है जी। वो नजरें झुकाए खड़ा था।
وہ اپنی بڑی بیگم کی بارش سی ریشمی ساڑی کے مختصر ترین بلاؤز میں سے جھانکتے بدن پر نظریں جمانے کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دو بیٹیاں بیاہنے کے بعد 26 سالہ بھرپور جوان بیٹے کی ماں ہونے کے باوجود کہیں سے بھی 35 کی اوپر کی نہ لگتی تھی۔ ان کے انگ انگ میں جوانی بھری تھی۔ سجنے سورنے اور خود کو نمایاں کرنے کے طریقے انہیں بالکل ینگ لیڈی ظاہر کرتا تھا۔ جوان مرد آج بھی انہیں دیکھ کر آہیں بھرتے تھے اور وہ بڑی نزاکت سے ٹک ٹک کرتی اندر بڑھ گئی تو وہ ان کے پیچھے بھاگا۔ وہ میڈم صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ دنوں سے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کسی ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ اور تم مجھے فون کر کر اطلاع نہیں کر سکتے تھے؟ وہ زور زور سے بولتی چلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ میڈم صاحب جی سو رہے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ چل رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں نہ جائیں۔ وہ اپنے کمرے میں ضرور تھا لیکن بیڈ کی بجائے آج اس کا بستر قالین تھا جہاں وہ بنا گدے اور تکیے کے لیٹا تھا۔ شیردار، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس بستر پر بڑے بڑے نوکیلے خنجر گڑے ہوں جو میرے جسم میں پیوست ہو کر آر پار ہو گئے ہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہاں لیٹتے ہوئے۔ اس نے خوفزدہ انداز میں اسے اپنے احساسات بتائے تھے۔ وہ خود حیران تھا کہ یہ اچانک حمران عالم گردیسی جیسے بندے کو جو ہر کسی کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا کیا ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ آج 3 دن ہو گئے تھے اسے اس پریشان کن صورتحال سے نبرد ازما ہوتے اور وہ جانتا تھا کہ اگر میڈم نے انہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے جیسے ہی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھولا ایک جھٹکا لگا تھا انہیں۔ وہ سر کے نیچے ہاتھ رکھے چت لیٹا چھت پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ مانی، یہاں کیوں لیٹے ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ان کے لہجے میں تشویش کی بجائے حیرانی اور سختی تھی۔ وہ نگاہوں میں بیگانہ پن لیے انہیں دیکھے گیا۔ اور پھر کتنے ہی سائیکائٹرسٹ ناکام ہو گئے اس کی ذہنی روح کو بدلنے میں وہ کوئی خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھے جاتا اور پھر نفی میں سر ہلا دیتا۔ نہیں، تمہارے پاس میرا علاج نہیں ہے، وہ ملک کے نامی گرامی اور مانے ہوئے سائیکائٹرسٹ سے کہہ کر جیسے ان کے منہ پر تماچا کھینچ مارتا۔ کیا تم بتا سکتے ہو خدا کی حقیقت کیا ہے؟ گناہ اور ثواب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے نبی نے عورت اور مرد کے لیے کیا احکام صادر کیے ہیں؟ نہیں، تم نہیں بتا سکتے۔ میں پاگل نہیں ہوں، صرف راہ سے بھٹکا ہوا مسافر ہوں۔ مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ اور وہ ماہر نفسیات سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس کے پیرنٹ سے یہ نہ کہہ سکے کہ وہ اسے سائیکائٹرسٹ کی نہیں کسی عالم دین کی ضرورت ہے۔ ایسا کہہ کر انہیں ان کے عتاب کا نشانہ نہیں بننا تھا کہ وہ مغربی طرز زندگی کے دلدارہ محض نام کے ہی مسلمان تھے۔ اسلامی اور مشرقی طرز زندگی انہیں کسی گالی کی مانند لگتی۔ وہ اپنا بہت کم وقت پاکستان میں گزارتے تھے۔ عمران بیٹا، بہت ہو چکا، اب بس کرو، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کچھ تو پھوٹو منہ سے، اپنا پرابلم بتاؤ، ہمارے ساتھ شیئر کرو۔ یہ کیا تم نے اول حلیہ بنایا ہوا ہے؟ اول جلول۔ اپنا حلیہ درست کرو اور جا کر اپنا آفس سنبھالو۔ میں اکیلا کیا کیا دیکھوں؟ جانتے ہو تمہاری اس لاپرواہی کی وجہ سے کمپنی کو کتنا خسارہ ہو رہا ہے، کاروبار کو کتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ فیکٹریوں کی جانب دھیان دیتا ہوں تو کمپنی کی ساکھ بگڑنے لگتی ہے، کمپنی کو دیکھتا ہوں تو فیکٹریوں کی طرف سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میران آل گردیزی 2 مہینوں میں ہی بوکھلا گئے تھے۔ وہ کہ جسے بزنس کا آدھے سے زیادہ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا اب خود سے بے نیاز حلق سے اترتا نوالا اسے زہر کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا، نہ جانے ان کی آواز سن بھی رہا تھا یا نہیں۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں عمران۔ وہ پھٹ پڑے تو اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا پاپا؟ وہ اس کے سوال پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے۔ کھانا کھایا مسز عالم کی کیفیت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ کیا یہ ان کا وہی بیٹا تھا جو ذرا سی سرزنش پر بھڑک اٹھتا تھا؟ ایک ذرا سی خلاف مزاج بات اسے آگ بگولا کر دیتی تھی۔ ذرا سی تنبیہ پر وہ سر آسمان پر اٹھا لیتا تھا۔ اور اب کیا ہو گیا تھا اسے؟ ان 2 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا
پاپڑ نہ بیلے تھے اسے ہوش کی دنیا میں لانے کے لیے، لیکن وہ ان کے سامنے ایک لفظ تک نہ کہتا تھا۔ نہ جانے کیسے گرا لگ گئی تھی اس کے دماغ میں جو کہ کھلنے کا نام لیتی تھی۔ وہ ابھی تک اس کا اصل مسئلہ نہ جان پائے تھے۔ وہ انہیں اس طرح دیکھتا پا کر خاموشی سے اٹھ گیا اور وہ پریشانی سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، جانے دو مجھے۔ جیسے ہی دو ہاتھوں نے اسے دبوچ کر خود سے چمٹا لیا، وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ پسینے سے تر اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا اور وہ خوف زدہ ہرنی کی مانند اپنے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سانسیں ایسے چل رہی تھی جیسے وہ بہت دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہو۔ اینی، کیا ہوا اینی؟ اس کی چیخ سن کر آپا کے ساتھ گھر کے باقی افراد بھی دوڑے چلے آئے۔ کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ کیا خواب میں ڈر گیا میرا بچہ؟ وہ بابا کی لاڈلی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے پلکیں وا کی تو بابا کے مشفق چہرے کو خود پر جھکے پایا۔ اس وقت سارا گھر رمضان المبارک کے پہلے روزے کی سحری کے لیے اٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی طبیعت خرابی کے باعث ابھی تک اسے کسی نے نہ جگایا تھا۔ بابا بھی دوسری طرف اس کے سرہانے آ بیٹھے تھے۔ آپ تو میرے شیر بیٹے ہیں، پھر کیوں ڈر گیا میرا بچہ؟ وہ اٹھ بیٹھی تو ماں جی نے اس کا سر سرکتا ہوا دوپٹہ اس کے سر پر صحیح کیا۔ بابا بابا وہ پھر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ بابا وہ خوف زدہ تھی۔ ہاں بتاؤ، ہاں ہاں بتاؤ بچے۔ بابا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کوئی دبوچ رہا ہے۔ میں ایسے شکنجے میں پھنسی ہوئی جہاں سے پورا زور لگا کر بھی نہیں نکل پاتی، جیسے آپ سب سے بہت دور چلی گئی ہوں، بہت دور، اور آگ ہے ہر طرف، آگ ہی آگ، دہکتا ہوا الاؤ، میرے ارد گرد ہر طرف آگ کے شعلے ہیں جن میں گری ہوں، اور وہ شعلے مجھے اپنی لپیٹ میں لینے کو لپکتے ہیں۔ بابا مجھے بچا لے، پلیز مجھے بچا لے بابا۔ وہ ان کے سینے میں سر چھپا کر رونے لگی۔ بابا کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمودار ہو گئی۔ سورۃ یاسین پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر اسے پلایا اور سورۃ فاتحہ کا دم پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ وہ کچھ پرسکون ہو کر لیٹی، لیکن جو خوف اس کے رگوں میں سرایت کر چکا تھا وہ اسے ایک پل چین نہ لینے دیتا تھا۔ وہ جب بھی سونے کے لیے لیٹتی اسی طرح چیخیں مارتی ہوئی اٹھ بیٹھتی۔ پھر کچھ بابا کی محنت اور کچھ اپنی کوششوں سے اس کے معمول میں فرق آنے لگا۔ اسے تو پہلے ہی اپنے پہلے عشرے کے روزے چھوٹ جانے کا حد افسوس تھا، لیکن اب وہ یہ کوتاہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اول تو اسے نیند ہی نہ آتی، اور اگر کبھی آنکھ تک لگ بھی جاتی تو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی، پسینے میں نہائے لرزتے وجود کے ساتھ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر سختی سے چیخوں کو دبا لیتی۔ اب اس کی راتیں بستر کی بجائے جائے نماز پر گزرنے لگی تھی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں وہ ساری رات سجدے میں گری پڑی روتی رہتی۔ اماں سحری کے لیے اسے جگانے آتی اور دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھتی تو وہ سجدے میں سر رکھے پڑی ہوتی۔ یا اللہ میری بچی کو سکون کی دولت سے سرفراز فرما۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتیں لٹاتا چلا گیا۔ چاند رات کو اس کی چہکار سارے گھر میں گونجا کرتی تھی۔ چوڑیوں والی خود ہی ان کے گھر آ کر انہیں چوڑیاں پہنایا جایا کرتی تھی، اور وہ مہندی کی کون لیے آپا اور رکشی آپی کے پیچھے پیچھے پھرا کرتی کہ اسے دوسروں سے ہاتھوں پر پھول بوٹے بنوانے کا ازحد شوق تھا، لیکن وہ تھی کہ ان کے کام ہی ختم نہ ہوتے تھے، اور وہ اپنا سارا شوق اپنے ہاتھوں پر پورا کرتی، آگے پیچھے بھر بھر کر خوب مہندی لگاتی، اور اس کے ہاتھوں پر رنگ بھی کافی گہرا ہوتا۔ وہ تو دیوانی تھی عید اور عید کی خوشیوں کی، لیکن یہ عید آئی اور چپ چاپ گزر بھی گئی۔ دونوں بہنیں اس کی منتیں کرتی رہیں مہندی لگوانے کو، لیکن اس نے کون ہاتھ میں لے کر نہ دی، نہ چوڑیاں نہ مہندی، سادہ سا کاٹن کا نیا سوٹ پہنا اور عیدگاہ میں نماز پڑھنے سب گھر والوں کے ساتھ گئی، اور واپس آ کر بہنوں کے ساتھ مل کر کچن میں ہاتھ بٹایا اور مہمانوں کی آمد و رفت سے پہلے ہی کمرے میں بند ہو گئی۔ اب تو نہ جانے اس کی زندگی کی کتنی عیدوں کو اس طرح ہی گزرنا تھا کہ اب اس کے اندر کے وہ تمام ارمان مر چکے تھے کہ جنہیں اس نے بہت سیند کر رکھا تھا۔ 3 ماہ ایک طویل مدت تھی۔ اسے خود سے بے خود ہوئے وہ جو اپنے حلقہ احباب میں مشہور، معروف، ہر دل عزیز، ویل ایجوکیٹڈ،
ویل ڈریسڈ اور بھرپور مردانہ وجاہت کا حامل، دولت و حشمت کی بنا پر ہر محفل میں ممتاز نمایاں ہوتا تھا، اب خود سے بھی بیگانہ اور اجنبی ہو گیا تھا۔ کئی کئی دن ایک ہی لباس پہنے شیو کیے بنا ہی گھومتا رہتا، گردیزی ولا کے جس کے پورٹیکو میں بیک وقت 4 5 گاڑیاں ہمہ وقت موجود رہتی تھی، اب اس کا اکلوتا سپوت کئی کئی گھنٹے سڑکوں پر پیدل مارچ کرتے ہوئے پایا جاتا۔ یوں ہی چلتے چلتے اگر کوئی جان پہچان والا دیکھ لیتا تو اسے پہچان کر حیرت سے گنگ رہ جاتا اور وہ بنا کوئی تاثر دیے آگے بڑھ جاتا۔ نرم و گداز بستر پر سونے والے کو اب اپنے بستر پر ساری ساری رات نیند نہ آتی، فرش پر بچھے دبیز مخملی قالین پر سونے کی کوشش کرتا تو وہاں بھی اسے باریک نکیلی کیلیں اپنے وجود میں پیوست ہوتی محسوس ہوتی۔ اس لیے اس نے اچھا خاصا شور شرابہ برپا کر کے اپنے کمرے سے وہ امپورٹڈ قالین اٹھوا لیا تھا اور اب ٹھنڈے ننگے فرش پر لیٹ کر چھت کو دیکھے جاتا۔ نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے روٹھ ہی گئی تھی، اور اگر کبھی آنکھ لگ بھی جاتی تو خواب میں اسے اندھیری رات کی تاریکی لمحہ بلمحہ اپنے طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی، ہر طرف گٹا ٹوپ اندھیرا جس میں وہ بھٹکتا پھرتا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا۔ اس کے پیرنٹس نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ بیرون ملک علاج کی غرض لے جانا چاہتے تھے، اب اب وہ اس معاملے میں ان کی ایک نہ سنتا تھا۔ وہ ایک بے نشان مسافر کی طرح جگہ جگہ مارا پھرتا، آج بھی نظریں جھکائے بنا ادھر ادھر دیکھے چلتے چلتے وہ نہ جانے کدھر نکل آیا تھا کہ ایک پر اثر اور پر تاثیر آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ اس نے چونک کر اپنے سامنے دور کھڑی عمارت کو، جو سادگی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، کو بڑی حسرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیسی بد نصیبی تھی کہ اس کے شہر کی مشہور و معروف گزرگاہ کے ایک کنارے پر بڑی شان سے کھڑی اس عمارت میں جانا کبھی اس کے نصیب نہ ہوا تھا۔ حالانکہ دن میں کئی بار اپنی شاندار گاڑی میں یہاں سے گزرتے ہوئے یا سڑک کے دوسرے کنارے پر بنے بڑے سے ہوٹل میں ضیافتیں اڑاتے ہوئے اس سے اس پکار کو ان گنت بار سنا تھا، لیکن پہلے کبھی اس صدا میں ایسی کشش، ایسی تاثیر محسوس نہ ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بلند ہوتی صدائیں اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی، لیکن وہ اپنی ٹانگوں میں آگے بڑھنے کی سکت نہ پاتا تھا۔ اذان ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ بت کی مانند اپنی جگہ استادہ آنکھوں میں دنیا جہان کی حسرتیں لیے اس پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ پھر کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ لوگ سروں پر سفید ٹوپیاں سجائے جوک در جوک اس کی طرف جانے لگے۔ وہ بھی اس سیل رواں کے ساتھ بہتا چلا گیا، لیکن دروازے تک پہنچ کر اندر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ سر اٹھا کر اس بلند مینار کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ لوگ جو اس کے اندر جاتے تھے، اپنے خدا کے روبرو حاضر ہو کر اس کی خوشنودی حاصل کرتے تھے۔ کتنی رحمتیں تھیں ان پر، اور اپنے رب کی جو اپنا اچھا برا جانتے تھے، حلال اور حرام میں فرق پہچانتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کی گھٹی میں جائز اور ناجائز کے فرق کو گھوٹ کر پلایا تھا، اور ایک وہ تھا بد نصیب اپنے پیدا کرنے والے سے کوسوں دور گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا، ایک ایسا انسان جو چاہتے ہوئے بھی اپنے گناہوں کے بوجھ سے آزاد نہ ہو سکتا تھا۔ ان گنت اور بے شمار گناہوں کی معافی تو شاید اس کے گھر میں بھی قبول نہ ہو سکتی تھی کہ وہ تو اپنے خدا کی رحمتوں اور نوازشوں سے بالکل بے خبر اور نابلد تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس طرح وہ گناہوں کے اس بوجھ سے آزاد ہو۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کوئی تو ایسا رہنما ہو جو اس کی جانکنی کے عالم سے اسے نجات دلائے۔ کیا بات ہے بیٹا، اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ مشفق سی آواز پر اس نے دھیرے سے سر جھکا کر گردن موڑی، لیکن آنکھوں میں چھائی دھند کے باعث وہ اپنے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ نہ پایا۔ آستین سے آنکھیں صاف کی، ہاتھ میں تسبیح، سر پر سفید ٹوپی، کندھوں پر سفید رومال، وہ باریش ادیڑ عمر بزرگ اس سے مخاطب تھے۔ آؤ بیٹا اندر چلو، نماز کا وقت ہو چکا ہے، جماعت کھڑی ہونے میں چند منٹ رہ گئے ہیں۔
میری اتنی حیثیت و قسمت کہاں بزرگ اعلیٰ، جو میں اس پاک جگہ کے اندر قدم بھی رکھ سکوں۔ اس کے لہجے میں ٹوٹتے کانچ کی سی کھنک تھی۔ دنیا جہان کا درد، شرمندگی، نا امیدی پنہاں تھی۔ شرمندگی، نا امیدی پنہاں تھی اس کے انداز میں۔ بہت گناہگار انسان ہوں جناب۔ خدا بہت غفور الرحیم ہے بیٹا، توبہ کا ایک آنسو بھی بہے تو وہ اپنے بندے کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور تمہارے چہرے پر تو ایک سمندر موجزن ہے۔ میں اس سمندر میں بہہ بھی جاؤں تو میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ دھل نہ سکیں گے۔ نا امیدی اور مایوسی گناہ ہے۔ جہاں تک زندگی کی ایک سانس بھی باقی ہے، توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس کم عمری میں خدا نے تمہیں توبہ کی توفیق دی۔ آؤ آؤ بیٹا، شاباش۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرنے لگے۔ وہ بے یقین و حیران ان کی جانب دیکھے گیا۔ ہاں شاباش، ہمت کرو، توبہ کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بے اختیار کھنچتا چلا گیا، لیکن دہلیز پر پہنچ کر جھجک کر رک گیا۔ چند لمحوں بعد جوتا اتار کر ایک سائڈ پر کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ دیکھو سب نمازی جماعت کے لیے کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں تو ایسا بد نصیب ہوں، مجھے تو نماز بھی نہیں آتی جناب۔ اس کی ہراساں اور خوف زدہ آواز کسی گہری کھائی سے برآمد ہوئی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے دیکھے گئے، پھر گہرا سانس لے کر مخاطب ہوئے۔ جاؤ تم وضو کر کے آؤ۔ پھر فوراً ہی جیسے خود کو سرزنش کی کہ نماز کے طریقے سے نا امید انسان وضو کیوں کرے گا۔ ٹھیک ہے تم ادھر بیٹھو۔ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ وہ پہلے کی نسبت اب بہتر تھی۔ کالج جانے کو دل نہ چاہتا تھا، لیکن جانا ضروری تھا کہ اسے بی اے فائنل کے ایگزامز کی بھرپور تیاری کرنا تھی۔ اب وہ کبھی لیٹ نہ ہوتی، وین پر بھی جاتی اور وین پر ہی واپس آتی، اور اگر کبھی لیٹ ہو بھی گئی تو چھٹی کر لیتی، لیکن تنہا گھر سے نکلنے کا رسک نہ لیتی تھی۔ اب وہ خواب میں ڈر کر چیختی ہوئی نہ اٹھتی تھی۔ سارا دن کی مصروفیت اور انتھک محنت کے بعد جب وہ بستر پر لیٹتی تو ایک پرحدت لمس کی تپش کے احساس سے اپنا جسم شعلوں میں لپٹا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اپنے وجود میں رینگتی ہوئی چونٹیاں اس کے روئی میں انگارے بھر دیتی، تو وہ فوراً اٹھ کر باتھ روم میں بھاگتی ہوئی جاتی اور غسل کے بعد جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی۔ یا اللہ، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے پروردگار مجھے اس احساس سے نجات دے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری رحمتوں کی کوئی حد نہیں یا رب۔ تو اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو سیدھا راستہ دکھا میرے مالک، کہ میرے جیسی باحیا اور پاکیزہ لڑکیوں کو ان کی وحشت سے محفوظ رکھ۔ میرے مالک، تو گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ توبہ کرنے والا تیرے نزدیک بہترین ہے۔ اے پروردگار عالم، مجھ جیسی ناچیز بندی کی روح کو سکون عطا فرما۔ وہ اپنا دامن پھیلائے خدا سے بھیک مانگ رہی تھی۔ خدایا، تو بڑا رحیم و کریم ہے، اپنی اس عاجز و انکسار بندی پر رحمتوں کی بارش برسا۔ اور وہ اعلیٰ ذات بزرگ برتر ہستی، وہ واقعی بہت رحیم و کریم ہے۔ اپنی اس عاجز و انکسار بندی پر اپنی رحمتوں کی بارش کیوں نہ برساتا، اس کے دل کو سکون کیوں نہ بخشتا۔ دل کی وحشتوں کو کچھ قرار نصیب ہو گیا تھا، اس کی بے چینیوں کو کچھ چین آ گیا تھا، لیکن ایک پرتپش لمس کا احساس جو اس کے وجود سے لپٹ گیا تھا، وہ اس سے نجات نہ پا سکی، اور نہ جانے کب تک اس نے اس کے زیر اثر رہنا تھا۔ اس نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا کہ وہ تو ہر مصلحت سے واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جہنم کا ہولناک بیان ہو رہا تھا۔ ایک کالا حبشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا سن رہا تھا۔ خوفزدہ ہو کر رو پڑا۔ اتنے میں جبرائیل نے آ کر پوچھا، یہ رونے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبش کا رہنے والا ایک نیک بخت آدمی ہے۔ جبریل نے کہا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھ کو اپنی عزت و جلال کی قسم اور اپنے عرش پر بلند ہونے کی قسم کہ جو میرے خوف سے دنیا میں روئے گا، میں اس کو جنت میں حشاش بشاش خوش و خرم رکھوں گا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ عذاب الہی سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے اندر خوف الہی پیدا کرو، خدا اور رسول کے فرمان پر ایمان لاؤ، اس کے تابعدار ہو جاؤ۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ تو بیٹا ثابت ہوا کہ خدا نے اپنے ان بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ خدا اپنے ان بندوں سے راضی ہوتا ہے اور انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔
جو اس کے خوف سے گناہ کے راستے کو چھوڑ کر توبہ کے راستے پر آن کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس دروازے پر کھڑے ہوں کو جنت کا پروانہ دے کر خود بھی مغرور ہو جاتا ہے، اور کو حق اس غرور کو حقدار بھی تو صرف وہی ہے اس غرور کا حقدار بھی تو صرف وہی ہے۔ ہم انسان اپنی کسی صفت پر غرور کرتے ہیں تو کفر کرتے ہیں، کیونکہ ہم ناراضگی میں اس کی اعلیٰ و برتر ذات کے ساتھ خود کو شریک بنانے لگتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ نہیں جانتے کہ جس خدا نے ہمیں یہ خوبی عطا کی ہے وہ اس غرور کی وجہ سے ہم سے چھین بھی سکتا ہے، اور ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر جگہ جگہ در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ جو اپنے پورے ہوش و حواس میں انہیں سن رہا تھا، اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ایسا لگا تھا جیسے اس بارش بزرگ نے کھینچ کر اسے ایک تماچا اس کے منہ پر جڑا ہو۔ وہ بھی تو چند ماہ پہلے تک خدا کی حیثیت سے بے خبر، دنیا کی رنگینیوں میں مست، ہر بات سے نابلد تھا۔ غرور اس کی نس نس میں لہو بن کر دوڑتا تھا۔ امیر و کبیر ماں باپ کا اکلوتا وارث، ملیں، فیکٹریاں، فارمز، اور اوپر سے بھرپور مردانہ وجاہت کے، جس پہ صنف مخالف تو لپکتی ہی تھی، اس کے ہم جنس بھی اس کی قربت کے خواہاں رہتے تھے، اور ایسا کون سا گناہ تھا جو اس سے سرزد نہ ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور پلٹ کر تیز تیز قدموں سے چلتا مسجد کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ان کی نظروں نے اوجل ہونے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ پچھلے 15 دن سے ہر روز ان کے پاس حاضری دے رہا تھا، ہونٹوں پر ہونٹ جمائے صرف ان کی سنتا تھا، جامد لبوں نے جیسے کچھ نہ کہنے بولنے کی قسم کھا رکھی تھی، اور پھر اسی طرح اچانک ہی اٹھ کر چلا جاتا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے ہر روز کی طرح دل کی گہرائیوں سے دعا کی، اور منہ پر ہاتھ پھیر کر گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے دن وہ پھر سے ان کے سامنے تھا، کسی لٹے ہوئے مسافر کی مانند، وہ ویران آنکھیں زمین پر گاڑے وہ ان سے درخواست کر رہا تھا، صاحب محترم آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے بہت شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کہو بیٹا، کچھ کہو بیٹا، اپنے متعلق بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ انہوں نے کہا تو ایک تلخ سا تاثر اس کے چہرے پر ابھرا۔ پہاڑوں کے بوجھ سے بھی زیادہ بوجھ ہے میرے گناہوں کا۔ ان پہاڑوں کو بنانے والے خدا کی رحمت ہزار گنا بڑی ہے بیٹا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا، بمشکل لب وا ہوئے۔ زنا اور زانی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا بیان خدا نے سورۃ نور میں بیان فرمایا ہے، اور مردوں کو خاص ہدایت ہے کہ اس کی تلاوت و ترجمہ خاص طور پر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ انہوں نے مدابرانہ انداز میں بات شروع کی۔ زانی اگر کنوارا ہو تو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی، اور اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ ترجمہ: بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک لکھنا چاہیے تھا، ویسے شرک لکھ دیا۔ ایک اور جگہ بیان ہے، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں، اور برے مرد بری عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، سیلاب کا ریلا تھا جو امڑ چلا آ رہا تھا۔ آج وہ اٹھ کر کہیں نہیں گیا تھا، بلکہ ان کے ہاتھوں پر پیشانی ٹکائے بلک بلک کر رویا تھا۔ وہ خاموشی سے اس خوش وقت کو رشک سے دیکھتے رہے۔ آنسوؤں کا طوفان تھمنے کے بعد وہ ان سے ایک ہی استدعا کر رہا تھا کہ وہ اس کے لیے خدا سے معافی طلب کریں۔ میں تو آنسو بہا بہا کر تھک گیا، لیکن میرے دل کو قرار نصیب نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم کو کوئی آرے سے چیر رہا ہے۔ میرے جسم کے ٹکڑے جگہ جگہ بکھرے ہیں۔ اپنے رب کے حضور پنجگانہ باجماعت نماز ادا کیا کرو، نماز سے دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس نے تو جیسے یہ بات اپنے اشکوں میں پرو کر دل میں اتار لی، اور وہ 5 وقت بہت باقاعدگی سے مسجد میں آنے لگا، نماز کے بعد ان کا وعظ سنتا، اور جیسے وہاں سے اٹھنا اور گھر جانا تو بھول ہی جاتا۔
رات گئے تک عبادت میں مشغول رہتا۔ رمضان المبارک کا پہلا روزہ بہت خوشی سے رکھا تھا، لیکن دل میں ڈر تھا کہ اسے نبھا نہ سکے گا۔ لیکن سارا دن عبادت میں مشغول اس طرح گزر گیا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بہت حیران تھا کہ جس کام کو بہت مشکل سمجھ رہا تھا وہ کتنا آسان سے طے ہو گیا تھا۔ رمضان المبارک کا آخری اشرا میں وہ مسجد میں باقی لوگوں کے ساتھ اعتکاف بیٹھا تھا۔ چاند رات کو سب لوگوں کے کوئی نہ کوئی عزیز انہیں لینے آئے تھے اور ان کے ہونٹوں پر خوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ مبارک اور خدائے بزرگوں برتر کے قبول کر لینے کی دعائیں شامل تھی۔ اٹھو بیٹا، اب تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اب تم بھی گھر جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، صبح عید ہے اور تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے اس کے قریب آ کر کہا، گھر والے؟ وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ بابا، میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ یہ امتحان، نہ جانے اس میں میں کامیاب ہو بھی پاؤں گا یا نہیں۔ وہ انہیں شروع دن سے بزرگ محترم کہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے ٹوک کر بہت محبت سے بابا کہنے کی اجازت دی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرائے اور اس کے قریب بیٹھ گئے۔ ہاں، اب بولو کیا مسئلہ ہے؟ بہت بدنصیب ماں باپ کی اولاد ہوں میں، جنہیں صرف دنیا سے غرض ہے۔ انہوں نے صرف اس دنیا کو ہی اپنا اصل مقام بنا لیا ہے، جو دولت و امارت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ نیکی اور راست بازی کو صرف کتابی باتیں اور دقیانوسی عمل سمجھتے ہیں۔ دین اسلام پر چلنا ان کے لیے باعث شرم ہے۔ ابتلا کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی کسوٹی پر کس کس طرح پرکھا۔ ایک بڑی صبر آزما زندگی تھی ان کی۔ مثلاً آپ چاند اور سورج سے آزمائے گئے، باپ آزر بت تراش کی سختی اور پھر جدائی سے آزمایا گیا، آگ میں ڈال کر امتحان لیا گیا، اسماعیل کی قربانی مانگی۔ غرض کے ہر امتحان اور کرب و بلا میں آپ کو صبر و استقلال کا ایک بہترین نمونہ بنایا کہ آنے والی دنیا کے لیے علم و عمل میں شک و شبہ نہ رہے۔ تو بیٹا، ہم لوگ کس قابل ہیں؟ خدا اپنے بندوں کو ان کے صبر سے زیادہ نہیں آزماتا۔ خدا کو اگر تمہاری آزمائش منظور ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تم خدا کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو چکے ہو، کیونکہ خدا اپنے عزیز بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ چلو اٹھو، شاباش، گھر جاؤ اور یہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ مناؤ۔ وہ متذبذب سا اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ہمیشہ کی طرح یہ عید بھی ایسی ہی ہوگی۔ ماما پاپا چاند رات کو ساری رات بڑے بڑے فنکشنز اٹینڈ کریں گے، عید کا سارا دن سو کر گزاریں گے اور رات کے کسی نہ کسی عید ملن پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے ساری رات گھر سے غائب رہیں گے۔ اور اس بات پر اسے افسوس اس لیے بھی تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ بھی اسی روٹین کا حصہ تھا۔ وہ اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے جاہل، اجڑ، انتہا پسند اور نہ جانے کیا کیا القابات سے نوازا تھا۔ وہ تھک ہار کر واپس لوٹ آیا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ بڑی دیر تک جائے نماز پر بیٹھا عبادت میں مشغول رہا کہ کندھے پر مشفق ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ کیا بات ہے بیٹا، آج پھر بہت پریشان دکھائی دیتے ہو؟ کیا گھر نہیں جاؤ گے؟ گھر کیسے جاؤں بابا، کہ اس حرام نگری میں میرا دل ہولتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی دہکتے ہوئے تندور میں پڑا ہوں۔ شعلوں کی لپیٹ مجھے حصار میں جکڑ لیتی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی جانب دیکھنے لگے، جس کے جسم پر طاری لرزاں اور ہاتھوں کی لرزش کو دیکھتے ہوئے وہ چونک اٹھے۔ تم نے آخری بار کھانا کب کھایا تھا؟ ان کے سوال پر اس کی آنکھیں خود بخود جھک گئی۔ بیٹا، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ ان کے لہجے میں حلاوت تھی۔ کچھ یاد نہیں بابا، حرام کا ایک لقمہ بھی توڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ مجبوری کی حالت میں حرام بھی جائز ہے، لیکن مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں جوان اور طاقتور ہوں، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، محنت کر کے کما سکتا ہوں، لیکن اس کے لہجے میں تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ لیکن کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے باپ نے میرے لیے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ میں کہیں نوکری کروں گا تو ان کی عزت پر حرف آئے گا۔ میرے لیے دنیا کے تمام دفتر بند ہو چکے ہیں۔ ملک میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرے باپ کا اثر و رسوخ نہ ہو۔ ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں نے ایک دو جگہ مزدوری کی، پتھر کوٹے، لیکن نہ جانے انہیں کیسے خبر ہو گئی۔
وہ بہت دھیرے دھیرے سے دل گرفتگی سے بول رہا تھا، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے بیٹا، وہ ایک در بند کرے تو 100 کھولتا ہے، چلو اٹھو تم میرے ساتھ چلو۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا انہیں اس کے سر پر دستے شفقت دھرے، لیکن اس نے آج تک ایک لفظ اپنے متعلق نہ بتایا تھا۔ آج پہلی بار انہیں اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنے امیر و کبیر باپ کا بیٹا ہے، لیکن انہیں اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ انہیں تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ خدا نے انہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی تھی۔ ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو راہ راست پر لانے کا جو بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا وہ تکمیل کے مراحل میں تھا، اور جلد از جلد وہ اس سے سرخرو ہونا چاہتے تھے۔ بیٹا، میں بہت امیر و کبیر تو نہیں، لیکن خدا کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس۔ ہاں، ایک شے کی کمی تھی جو کچھ عرصہ پہلے تمہاری صورت میں پوری ہو گئی۔ وہ کھانا کھا چکا تو انہوں نے بہت محبت سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ یہ آپ کی محبت ہے بابا، ورنہ میں آپ کا بیٹا بننے کے قابل کہاں ہوں؟ اس کے لہجے میں عاجزی و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ مسکرا دیے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا میری ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ہے، خدا نے جسے ہمارے لیے رزق کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ بیٹیوں کا بوجھ کندھوں پر ہے اور اس عمر میں ایک بیٹے کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی بیٹا ہوتا تو میرا بازو بنتا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں بابا آپ؟ وہ فوراً اٹھ کر ان کے قدموں میں آن بیٹھا۔ کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتے؟ اس نے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا تو وہ اس کی بے اختیاری اور سعادت مندی پر مسکرا دیے کہ ابھی چند لمحے پہلے وہ خود ہی اس بات سے انکار کر چکا تھا۔ انہوں نے اس کے سر پر دستے شفقت پھیرا۔ بیٹا، اب بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دمخم نہیں کہ بھاگ دوڑ کر دکان کا مال لا سکوں۔ اگر تم میری تھوڑی سی مدد کر دیا کرو تو تمہارا بھی روزگار لگ جائے گا اور میرا بھی کام بن جائے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے جو اب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حالانکہ انہیں اس کی مدد کی کچھ خاص ضرورت نہ تھی کہ وہ اپنے علاقے کے بہت محترم اور عزت دار شخص تھے۔ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا بھی لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کی دکان پر کام کرنے والا دوسرا لڑکا بھی خاصا محنتی اور ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ ضرورت مند بھی تھا، لیکن چونکہ وہ اس سے دلی لگاؤ محسوس کرنے لگے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ وہ ان کے کسی عمل کو احسان نہ سمجھے۔ کیا بات ہے بیٹا، خاموش کیوں ہو؟ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں واضح نمی تھی۔ میں آپ کے کن کن احسانات کا بدلہ اتاروں گا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کا ہاتھ بٹا دیا کروں گا بابا، لیکن کوئی معاوضہ ہرگز نہیں لوں گا۔ معاوضہ تم اپنی محنت کا لوگے، جتنی محنت کرو گے اتنا ہی معاوضہ بھی ملے گا۔ میں حقداروں کا حق نہیں رکھا کرتا۔ انہوں نے دو ٹوک سے انداز میں کہا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گیا۔ زندگی ایک نئے ڈھب سے شروع ہو چکی تھی۔ پہلا ملازم خود بخود ہی کام چھوڑ گیا تھا کہ اسے ایک اور جگہ بہتر ملازمت مل گئی تھی۔ اس نے اب سے دکان دیکھنی شروع کی تھی۔ خدا نے کاروبار میں برکت ڈال دی تھی۔ پہلے جو سودا سلف بہت کم آمدنی ہونے کے باعث کم لایا جاتا تھا، دن بدن اس کی مقدار بڑھ رہی تھی۔ جلدی ہی اندازہ ہوا کہ جگہ کم پڑنے لگی ہے تو ساتھ والی خالی دکان کرائے پر حاصل کر لی۔ اس ترقی میں اس کی محنت کے ساتھ تقویٰ اور ایمانداری، عقل و ذہانت بھی شامل تھی، تو وقت کی پابندی بھی ہونے کے لیے دکان میں ہی ایک کونے میں چارپائی ڈال کر بنا لی تھی۔ لاکھ کہنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ رہنے پر تیار نہ ہوا تھا۔ جانتا تھا کہ گھر چھوٹا ہے اور افراد زیادہ تھے، جن میں عورتیں زیادہ اور مرد صرف ایک بابا ہی تھے۔ ان کے لیے وہ کسی طرح کی بھی پریشانی کا باعث نہ بننا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ اتنا کمانے لگا تھا کہ کرائے کا چھوٹا سا مکان لے کر وہ رہ سکتا تھا، لیکن اب اس کا دل یہاں لگ گیا تھا۔ بابا نے اپنی بات کو سچ اور حقیقی ثابت کرتے ہوئے ہر ماہ منافع کی مناسبت سے اس کے ہاتھ پر اس کی محنت کا معاوضہ رکھتے تھے، جسے لیتے ہوئے وہ ہمیشہ جھجک جاتا تھا۔ اس 1.5 سال میں ان کے کاروبار نے جتنی ترقی کی تھی وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ کہاں وہ چھوٹی سی دکان اور اب کہاں ایک بڑے سے جنرل اسٹور کے مالک بن گئے تھے۔
تمہارے ہاتھوں میں بہت برکت ہے بیٹا، انہوں نے بہت پیار سے اس کے کندھا تھپکتے ہوئے کہا، تو وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگا اور پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ کر دم توڑ گئی کہ دل کو سکون تو اسے آج بھی میسر نہ تھا۔ ایک بات کہوں بیٹا، ناراض مت ہونا۔ جی کہیے بابا، میں آپ کی بات پر بھلا کیوں ناراض ہوں گا؟ آپ مجھے جو چاہے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو بابا کہتا ہی نہیں مانتا بھی ہوں۔ میرے دل پر ایک بوجھ سا ہے بیٹا، اگر تم اسے بانٹ سکو تو۔ کیسا بوجھ بابا جان، مجھے بتائیے، میں ضرور اسے ہلکا کرنے کی کوشش کروں گا۔ والدین سے ان کا بیٹا چھین لینے کا بوجھ۔ جی؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اولاد بہت پیاری چیز ہوتی ہے بیٹا، چاہے وہ جیسی بھی ہو، اور ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا بیٹا۔ ماں باپ جتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہوں، ان کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے۔ مجھے یہ احساس کچوکے لگاتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا جس کے بیٹے پر میں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ تم اتنے اچھے، سعادت مند اور فرمانبردار بیٹے ہو کہ مجھے ان چند سالوں میں تم سے اتنی محبت ہو گئی کہ تم سے جدائی کا خیال ہی ڈراتا ہے، تو تمہیں جنم دینے والے والدین تمہارے بن کیسے رہتے ہوں گے؟ وہ بہت خوش ہوں گے بابا۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے بابا کو بہت منع کیا تھا حرام کمانے سے، اور اپنی ہر کوشش کر کے دیکھ لی انہیں راہ راست پر لانے کی، لیکن میں ناکام رہا۔ الٹا میرے سمجھانے پر انہوں نے مجھے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور مجھے چیلنج کیا کہ میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میں کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پاؤں گا۔ دیکھو بیٹا، اب تم اتنے سمجھدار ہو کہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی تمہیں بتاؤں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ ماں باپ کا حق اولاد پر کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کو راضی رکھا تو جنت حاصل ہوئی، اور اگر ان کو ناراض رکھا تو دوزخ میں جلے گا۔ تو بیٹا تم بھی آنے والے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انہیں راضی کر کے اللہ کی ڈھیروں ڈھیر رحمتوں سے فیض یاب ہو کر اپنی جنت خرید لو۔ 2 سال ہونے کو آئے ہیں تمہیں ان سے جدا ہوئے، نہ جانے وہ تمہارے بنا کس حال میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا تو وہ خود سے بہت سے عہد کرتے ہوئے ان کے سامنے سے اٹھا تھا۔ وہ آج بھی راتوں کو ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی، آج بھی کسی پرتپش لمس کا احساس اس کے وجود پر انگارے بکھیر دیتا تھا، آج بھی وہ اپنے کانوں میں اس مکروہ آواز کی گونج سن کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ 3 سال ہو چکے تھے اس واقعے کو بیتے، لیکن وہ روز اول کی طرح یاد تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی اور خدا سے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتی، سجدہ میں جاتی تو دل سر اٹھانا بھول جاتی کہ سجدہ شکر تو اس پر ہمیشہ کے لیے واجب ہو چکا تھا۔ اماں جی اسے تہجد کے لیے جگانے آتی تو وہ پہلے سے ہی جائے نماز پر کھڑی ہوتی یا ہاتھ اٹھائے دعاؤں میں مشغول ہوتی۔ وہ چند لمحے کھڑی اسے دیکھتی رہتی، کتنا نور ہوتا تھا اس کے چہرے پر۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسی نیک روح کو تو نے میری کوکھ سے جنم دیا ہے، میں تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ بس اب تو یہی دعا ہے کہ اس کی طرح اس کے نصیب بھی نیک کرنا۔ لیکن شاید بڑی دونوں بیٹیوں کی خوشیوں میں شرکت تو ان کے نصیب میں تھی، لیکن اس کا نصیب دیکھنا ان کے مقدر نہ ہو سکا، اور وہ معمولی سی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ ایم اے اسلامیات کے بعد اس نے مدرسہ جوائن کر لیا تھا، خود عالمہ فاضلہ کا کورس کرنے لگی تھی اور گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتی تھی، اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد مان لیا تھا۔ خدمت خلق تو اس کے خون میں رچی بسی تھی۔ وہ دل میں ڈھیروں خدشات اور وسوسے لیے اپنے گھر کے عالیشان عمارت کی گیٹ سے داخل ہوا، لیکن گھر کی صورتحال ملازم کے بتانے پر خدا کے انصاف پر کتنی ہی دیر دنگ کھڑا رہ گیا۔ وہ کشمکش میں مبتلا ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اپنے حلقے میں بیوٹی کوئین کے نام سے مشہور اس کی ماں اس کے بیمار باپ کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ غرور، تمکنت سے اکڑی گردن والا انسان خود سے بھی بیگانہ ہوا لیٹا تھا۔ ماما، اس نے تڑپ کر پکارا تو وہ جو اپنے شوہر کی ایک طرف ٹپک کر آنے والی رال کو صاف کرتی چونک کر پلٹی۔ عمران! کیسی ممتا کی تڑپ تھی ان کے لب و لہجو انداز میں۔ وہ تیزی سے بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عمران، کہاں چلے گئے تھے تم؟ ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟
وہ اپنے آنسو ضبط کرتا انہیں تھپکنے لگا۔ پاپا کو کیا ہوا ماما؟ وہ گلوگیر آواز میں بمشکل بول پایا اور انہیں ایک طرف کر کے آگے بڑھا تو خود بھی تیزی سے پلٹ کر ان کی جانب بڑھی کہ ٹپکنے والی رال کو جلدی سے صاف کر سکیں۔ کیا ہونا تھا؟ وہ گہری سانس لیتی جیسے تھک کر قریب ہی رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کاروبار میں پے در پہ نقصان اور دوستوں کی دھوکہ دہی اور بے وفائی برداشت نہیں کر پائے۔ برین ہیمریج اور انجائنا کے اٹیک نے ایک ساتھ ہی حملہ کیا۔ برے وقت میں سب نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ لوگ یہ بھول گئے کہ اگر ہم پر یہ برا وقت آیا ہے تو ان پر بھی آ سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے سنتا گیا اور انہیں سرزنش بھی نہ کر سکا۔ خدا گواہ ہے بیٹا، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ محبت کی ہے۔ بے شک ہماری دوستیاں مردوں عورتوں کی تفریق کے بغیر تھی، لیکن ہم نے ایک دوسرے سے بے وفائی کبھی نہیں کی۔ میاں بیوی کے حقوق کسی دوسرے کو نہیں دیے۔ ہر جائز اور ناجائز کام میں ہم نے مل کر قدم اٹھایا، اور آج ان کی یہ حالت دیکھ کر میں دنیا بھلا بیٹھی ہوں۔ اور ان کی وفا کا ثبوت تو ان کی یہاں موجودگی ہی تھی کہ اگر وہ بے وفا ہوتی تو ان کے لیے زندگی کی بہت سی راہیں ہمیشہ رہی ہیں۔ تبھی ان کے چاہنے والے تو آج بھی انہیں دیکھ کر آہیں بھرتے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے اپنی اولاد کو یہ کون سی سزا دی تھی کہ اسے حرام و حلال کا فرق نہ سمجھایا تھا، اور آج کے دور میں سب چلتا ہے کہہ کر نظریں چرا لی تھی۔ اس کے شکوے آج بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ پاپا پاپا، اس کے بار بار پکارنے پر ان کی آنکھیں نم واہ ہوئیں۔ کہاں تو وہ صحت مند اور تندرست توانا سرخیاں جھلکاتا چہرہ، اور کہاں کمزور لاغر ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ کیا یہ وہی تھا؟ درد کی شدت سے اس کا دل پھٹنے لگا۔ ان کی ویران آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئی۔ پوری ہمت اور قوت مجتمع کرتے ہوئے انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں پاپا، معافی مجھ سے نہیں، اپنے رب سے مانگے، وہ ضرور آپ کو معاف کر دے گا۔ سچے دل سے معافی مانگنے والے کے لیے آخری سانس تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اس کے کہنے پر ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماما، آپ بھی وضو کر کے نماز ادا کریں اور اپنے رب کے سامنے معافی کی درخواست پیش کریں اور پاپا کی صحت کی دعا مانگیں۔ میں ابھی ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ ان کا عالیشان گھر قرضے کی مد میں نیلام ہو گیا تھا۔ تمام اثاثے پہلے ہی ڈوب چکے تھے۔ جو کچھ تھوڑا بہت ان کے پاس بچا تھا وہ بیماری کے نظر ہو چکا تھا۔ اس نے بہت توجہ سے ان کا علاج کروایا۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب تو نہ ہوئے تھے، لیکن ویل چیئر پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے تھے۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کر وہ انہیں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں لے آیا۔ زندگی کا دھارا دھیرے دھیرے بہنے لگا۔ حالات نے کیسی کروٹ لی تھی کہ اب وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی شکر ادا کرتی تھی۔ ہر وقت ایک بڑی سی چادر اوڑھے 5 وقت کی نمازی، کوئی انہیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ماضی قریب میں مختلف NGOs کی بہت ماڈرن اور سرگرم رکن رہ چکی تھی۔ اپنے حلقہ احباب میں بہت لبرل اور ینگ لیڈی کلب اور پارٹیز کی روح و رواں، مگر اب وہ بالکل ایک روایتی خدمت گزار مشرقی بیوی اور محبت کرنے والی ماں بن چکی تھی۔ وہ بھی اپنے فرض سے غافل نہیں ہوا تھا۔ ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی دینی اصلاح کرنے میں پوری دل و جان سے مصروف تھا۔ تو جی، اس کے ساتھ ہی ہماری اس کی قسط نمبر 1 جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ آئی گیس اس کی 3 ایک ساتھ ہوں گی، 3 نہیں، 2 یا 3 ہوں گی۔ تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم جتنی اس کی ایک ساتھ ناول میں شائع ہوئی تھی اتنی ہی ہم ڈائجسٹ میں شائع ہوئی تھی اتنی ہی ہم بھی ایک ساتھ بنائیں گے اس کی۔ بھئی ویسے ناول میں میں نے بہت ڈائجسٹ پڑھے ہیں، لیکن اس طرح کی مسٹیکس میں نے کبھی نہیں دیکھی جو ایڈیٹنگ میں مطلب رہ جاتی ہے نا، کہیں پہ ختمہ نہیں ہے، کہیں پہ کو نے لکھ دیا ہے، تو یہ پتہ نہیں کیسے ان کے نظر سے سکپ ہو گئی یہ سارے ٹائپوز۔ خیر، کیسی لگی کہانی آپ لوگوں کو مجھے بتائیے گا۔ مجھے تو اب یہی لگتا ہے کہ جیسے اس کے بابا جو لڑکی کے وہ جو جن کو بابا کہتا ہے نا، تو وہ اسی لڑکی اینی، ایک ہی دفعہ ہیروئن کا نام ابھی تک آیا اینی، اس کے بابا ہوں گے۔ تو پھر ان دونوں کی شادی ہو جائے گی اور آگے پھر جیسے وہ حالات بیٹھیں گے اسی حساب سے آگے کہانی آئے گی۔ تو چلیں جی، پھر ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔